ہمیں معمولی تکلیف ہو تو ہمارے معمولات عبادت خراب ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پکے نمازی بھی نمازیں ترک کر دیتے ہیں کہ آج ہم ایک لمبی مسافت سے پلٹے ہیں، آج ہم انتہائی تھکن سے چور ہیں، آج اس بیماری میں مبتلا ہیں، آج مہمانوں کی مصروفیات اتنی زیادہ تھیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، آج عید کے دن ہیں اور کاروباری مشکلات اتنی ہیں، کاروباری جو ہے وہ رش اتنا ہے کہ بس نماز کی فرصت نہیں مل پا رہی۔ ہمارے تو معمولی ماجرے ہیں، اللہ سے ہمارا ربط کمزور ہو جاتا ہے جب لوگ تھوڑا سا ہماری جانب جھکیں، یہ تھوڑا سا بدن تھک جائے، آپ کا کوئی عزیز انتقال کر جائے کسی گوٹھ میں، کسی دیہات میں، تو آپ اس کے جنازے پہ چلے جائیں۔ انتظام و انصرام ایسے مواقع پہ اتنے نہیں ہوتے، تو 2 گھنٹے گرمی میں بیٹھنا پڑ گیا، پھر اس کے بعد آپ جنازے میں گئے۔ بہت سارے لوگ جنازے سے واپس آ جاتے ہیں، آگے ہمت نہیں ہوتی، چلو ہمت کر کے قبرستان میں چلے گئے، تدفین میں شامل ہوئے۔ تدفین کرنے کے بعد جب واپس پلٹے تو سارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے واپس گھر آئے تو آج کہتے ہیں بس آج برا حال ہے میرا۔ کیا ہوا؟ آج ایک جنازے میں شرکت کی ہے۔ وہ جنازہ اپنے بیٹے کا نہیں تھا، وہ اپنے بھائی کا نہیں تھا، وہ کسی دور پار کے عزیز کا تھا، گاڑی پہ چل کے گئے ہیں، وہاں 5-6 گھنٹے لگ گئے، سپرد خاک کر کے قبر تک اتار کے آئے، اور بدن ٹوٹا ہوا ہے۔ یار ایک جنازہ سپرد خاک کر کے آئے ہو، تمہارا بدن ٹوٹا ہے، مجھے بتاؤ جو میدان سے 71 لاشیں کندھوں پہ اکیلا اٹھا کے لایا ہے، اس حسین ابن علی کا عالم کیا ہوگا؟ ایک تو یہ تھکن، بدن چور چور ہے اس تھکن سے، اور پھر لشکر اشقیاء کے سامنے جس پامردی سے لڑے، اور پھر آپ کے بدن کو تیروں سے، تلواروں سے اور نیزوں سے زخمی کیا گیا۔ بہت سارے نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے، جس میں تیر پیوست تھے۔ اس حالت میں گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آتے ہیں۔ حسین ابن علی کی استقامت دیکھیے، رب سے ربط اور تعلق کا ماجرا دیکھیے۔ وقت نماز کا ہوا تو حسین نے سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ حسین ابن علی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ربط کسی صورت کے اندر بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ کربلا سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کبھی بھی کمزور نہ ہو۔ جو تکلیفیں، اذیتیں، مصائب بڑھ جائیں تو آپ کے سجدے بھی بڑھ جائیں، آپ صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں، نفلی عبادات میں بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو۔ تمہیں خوشیاں زیادہ ملیں تو سجدہ شکر کرے اس کے حضور، خوشیاں زیادہ ملیں تو پھر بھی سجدے بڑھ جائیں، غم زیادہ ہوں تو پھر بھی سجدے بڑھ جائیں۔ معمول کی زندگی میں بھی رب سے تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کربلا کا سبق ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ عاشورے کی شب عبادات میں گزرتی ہے، اور آپ تاریخ میں پڑھیں کہ ان کے خیموں کے قریب جانے والے کو ایسے آواز آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے، یوں تسبیح و تحلیل میں لگے ہیں اور رات اللہ کی یاد میں بسر کرتے ہیں۔ یہ کربلا کا سبق ہے۔